اس خالق ازل کے لیے اس سکون جھیل کو دیتا ہے جو قبر کے لیے اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتداء کلام میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتداء کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بسمر کے لیے کہ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتداء کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بسمر کے لیے تمام صحابہ محمد و آل ایک ماں کے سارے سواب کو ملی ہے چار مصرے ماں کی بھی اپنی پاکیزہ دعاؤں سے سجائے رکھا سب کی معنی کہ اپنی پاکیزہ دعاؤں سے سجائے رکھا اور زندگی کو میری خوشحال بنائے رکھا کہ زندگی کو میری خوشحال بنائے رکھا اور غموں کے سائے بھی چھو جائے نہیں مجھے کو شعیب کہ غم کے سائے بھی چھو جائے نہیں مجھے کو شعیب اور میری والی
اس سلسلے میں ہر جگہ احتجاجی پروگرام ہو رہا ہے ہمارے شہر میں بھی حکومت حسینی کی جانب سے یہ آن لائن احتجاجی پروگرام ہے. آپ اس پروگرام کو نیٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. شب میں 7:30 بجے پیغمبر اسلام کی بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے. اس حدیث کے تھوڑا
نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو حضرت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اور اس حدیث کو دوسروں کے یہاں بھی ان کے علماء نے تحریر کیا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو وصیت دی اس نے مجھے وصیت دی، اور جس نے مجھے وصیت دی اس نے خدا کو وصیت دی۔ خدا کو وصیت دینے والا کافی ہے۔ یہ حدیث کا سلسلہ، یہ ہے حدیث کا تسلسل۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو وصیت دی اس نے مجھے وصیت دی، جس نے مجھے وصیت دی اس نے خدا کو وصیت دی۔ خدا کو وصیت دینے والا کافی۔ حدیث کا فائدہ یہ نکلا یا حدیث کا نتیجہ یہ نکلا خلاصتاً کہ شہزادی کو اذیت دینے والا کافی ہے۔ یہی تو حدیث کا نتیجہ نکلا، یہ شہزادی کو اذیت دینے والا کافی ہے۔ چاہے شہزادی کی زندگی میں شہزادی کو اذیت دے یا شہزادی کے مرنے کے بعد شہزادی کو اذیت دے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں اور آپ اس کو محسوس کر لیجیے کہ شہزادی کو وصیت دینے والا کافر ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جس نے ستایا شہزادی کو، جس نے پریشان کیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو ہمیں بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے شہزادی کو وصیت دی اور وصیت دینے کے بعد کافر ہو گئے۔ ہمیں بھی تو سمجھنا چاہیے اور ہمیں بھی تو جاننا چاہیے۔ تو تاریخ اس کا جواب دے گی، تاریخ اس کا جواب دے گی۔ سلام کرنا مستحب ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ بچہ سلام کرے، بوڑھا سلام کرے یا جوان سلام کرے، کوئی بھی سلام کرے گا اس کا جواب دینا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ سلام کرنے والا مومن ہو۔ اگر کوئی مومن سلام کر رہا ہے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے، واجب ہے، کہ واجب ہے۔ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ شرط کیا ہے کہ سلام کرنے والا مومن ہے۔ اگر غیر مومن سلام کر رہا ہے تو اس کا جواب دینا واجب نہیں۔ کوئی کافر سلام کر رہا ہے تو کافر کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ تو ہم جو شریعت مقدسہ پہ عمل کرتے ہیں تو اتنا احتیاط، اگر کوئی مومن سلام کر رہا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں، کیونکہ جواب دینا واجب ہے۔ جہاں سے شریعت نکلی ہو، جہاں سے دین آگے بڑھا ہو، جہاں سے اسلام چلا ہو، جو مالک شریعت ہو، تو ان کا عمل کیسا ہونا چاہیے۔ اب وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے شہزادی کی وصیت دی اور کافر ہو گئے، تو تاریخ میں تلاش کریے وہ کون لوگ ہیں جو شہزادی کی چوکھٹ تک آئے اور شہزادی کو سلام کیا، شہزادی نے جواب نہیں دیا۔ کچھ لوگ آئے، وہ کون لوگ ہیں اب ابھی سمجھ لیں گے، اس سے بہتر آپ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آئے اور شہزادی کو سلام کہا، شہزادی نے جواب نہیں دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ شہزادی کو اذیت دینے والا خلیفہ تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہے۔
جملہ کیا دیا کیا کہ جس نے شہزادی کی وصیت دی وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے قول پیغمبر کی روشنی میں۔ اور یہ بھی صحیح کتاب میں بھی روایت موجود ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب توجہ چاہوں گا اہل علم کو تشریف فرما ہے کہ شہزادی بس میں پیغمبر میں آتی تھی تو پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اس حدیث پر کئی تقریر میں کر چکا ہوں مگر اس زاویے سے آج پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ کوئی محبت میں باپ بیٹی کی تعظیم نہیں کر رہا ہے، یہاں محبت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام کی زندگی پر وحی کا پہرا ہے۔ سورہ والنجم میں اللہ نے کہا کہ میرا پیغمبر وحی کرتا ہے کہ جو وحی ہوگی، جو بھی کرے گا وہ وحی کے اشارے سے کرے گا۔ اور خود پیغمبر سے کہلوایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ پیغمبر آپ کہیے کہ میری نماز، میری عبادتیں، میری موت، میری حیات سب اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے۔ قل پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے، غیر عام ہوگا کہ پیغمبر آپ کہیے کہ میری نماز، میری عبادتیں، میری موت، میری حیات سب اللہ کے لیے ہے۔ یعنی پیغمبر اسلام کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے لیے، ہر لمحہ اللہ کے لیے ہے، ہر سیکنڈ اللہ کے لیے ہے۔ پیغمبر کلام کرتے ہیں جس میں للہیت شامل ہے۔ پیغمبر کوئی عمل کریں گے تو اللہ کے لیے، پیغمبر بولیں گے تو اللہ کے لیے، پیغمبر چلیں گے تو اللہ کے لیے، پیغمبر دیکھیں گے تو اللہ کے لیے، پیغمبر بستر پر سوئیں گے تو اللہ کے لیے، کسی کو سلائیں گے تو اللہ کے لیے، پیغمبر کسی کی تعظیم کریں گے تو اللہ کے لیے، کسی کو دوش میں بٹھائیں گے تو اللہ کے لیے، کسی کو زلفے پر لائیں گے تو اللہ کے لیے، کسی کو زبان چسائیں گے تو اللہ کے لیے، کسی کی تعظیم میں اٹھیں گے تو اللہ کے لیے، کسی کو اٹھا دیں گے تو اللہ کے لیے۔ پیغمبر کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ اللہ کے لیے ہے۔ تو یہاں پر شفقت اور محبت نہیں ہے کہ پیغمبر بیٹی آ گئی ہے تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو۔ دیکھیے ایک مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے، ایسا نہیں ہے کہ بیٹی آئی ہے تو پیغمبر کھڑے ہو گئے اور اپنے مقام پر بیٹھاتے تھے، اور جب تک شہزادی کھڑی رہتی تھی پیغمبر کھڑے رہتے تھے، اور جب شہزادی بیٹھ جاتی تھی، اور فرمائی کہ جب شہزادی بیٹھ جاتی تھی تو پیغمبر بیٹھتے تھے۔ تو یہ شفقت اور محبت ہے، یہاں نہ محبت ہے نہ شفقت ہے، بس وہی حدیث پیغمبر کی، وہی حدیث پیغمبر۔ دیکھیے شہزادی کی معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا شہزادی کی معرفت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کس رات کو کہتے ہیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ شب قدر سے مراد میری دادی کی ساتھ، نہ کوئی شب قدر کا ادراک کر سکتا ہے، نہ کوئی سیدہ کی معرفت کر سکتا ہے۔ اور فرمایا میرا محترم مجمع، اور اگر آپ غور کر رہے ہیں تو دو تین باتیں اور میں یہاں پہ گزارش کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ سماعت میں۔ تو پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے۔ بیٹی آئی، فقط کھڑے نہیں ہوتے تھے، چند قدم آگے بڑھتے تھے، استقبال لاتے تھے اور اپنے مقام پر شہزادی کو بٹھاتے تھے۔ تاریخ نسبہ میں یہی ایک ذات ہے جس کی تعظیم کو پیغمبر ہو گیا، کیونکہ پیغمبر کی حدیث جب اپنے لگی فاطمہ تو بسۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ کوئی محبت کی حدیث نہیں کہی جا رہی ہے۔
اور ہمارے لیے محبت میں حدیث نہیں کہی جا رہی ہے فاطمہ تو وسط منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اگر میں نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے. اب سمجھ بات آ گئی؟ یہ باپ بیٹی کے احترام میں نہیں کھڑا ہو رہا ہے، ایک صاحب منصب کا احترام کر رہا ہے، ایک صاحب منصب. دیکھیے بعض جگہ سے فلسفیانہ ہے، جہاں تک میری تحقیق میرا نظریہ ہے وہ میں ہدیہ کر رہا ہوں کہ باپ بیٹی کا احترام نہیں کر رہا، ایک صاحب منصب کا احترام کر رہا ہے. شہزادی کی تعظیم میں اٹھے ہیں، کیا تعریف ڈھونڈ لیجیے، اگر آپ کو مل جائے تو مجھے بتا دیجیے گا. کبھی پیغمبر مولا علی کے لیے نہیں اٹھے، علی کی تعظیم میں کبھی نہیں اٹھے پیغمبر. اس کا حدیثیں ہیں، مناقب میں حدیثیں ہیں، مناقب میں حدیثیں ہیں، ہزاروں حدیثیں ہیں. اپنی 23 سالہ تبلیغی زندگی میں پیغمبر اسلام نے تقریباً 24,000 مناقب کی حدیثیں پیش کی ہیں مولا علی کے لیے. مگر کہیں آپ کو کتاب میں نہیں ملے گا کہ علی آئے ہوں اور پیغمبر تعظیم میں کھڑے ہو گئے. اگر آپ کو ملا ہو تو ہمیں بتائیے. کہیں نہیں. دوش پر بٹھایا، دوش پہ سوال کیا ہے علی کو، دوش پر سوال کیا ہے. اس میں بھی ایک مصلحت تھی کہ دوش پر علی کو سوال کیا، کیونکہ اللہ نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. دیکھیے میں تقریر کو پھیلانا نہیں چاہتا، آدھا گھنٹہ میں لے کے چلتا ہوں تو آدھا گھنٹے مجھے پڑھنی ہے، اور مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ مجلس اس طرح ہوگی. تو یہ رکھا ہے کہ ہم کہیں سے بھاگ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے. سورہ الفطر علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی حفاظت کی جا رہی ہے. 2 فرشتوں کو تمہارے کاندھے پر بٹھا دیا گیا ہے، تمہارے نامہ اعمال کو مرتب کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. کیوں لکھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم روز محشر اپنی کرنی سے مکرنے نہ پائیں. ورنہ اللہ تو دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. جس کے لیے معصوم کی حدیث ہے کہ وہ اندھیری رات میں چیونٹیوں کی حرکت بھی دیکھتا ہے، تو کیا اس کی نظر ہم پر نہیں ہے؟ پھر کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ فرشتوں کو کاندھے پہ بٹھانے کی کیا ضرورت ہے جو ہمارے نامہ اعمال کو مرتب کر رہے ہیں؟ کہا لکھ دیا جائے تاکہ تم روز محشر انکار نہ کرنے پاؤ. اور لکھنے والے، دیکھیں بعد میں بات نکلتی ہے، لکھنے والے فرشتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ ہمارے دوش پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں ہمارے کاندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے ساتھ ساتھ رہتے لکھتے رہتے، کہ اللہ نے کاندھے پہ کیوں بٹھا دیا؟ کہا یہ تمہارے اعمال کے گواہ ہیں، اور گواہ ہمیشہ دوش پر ہوتا ہے. تمہارے اعمال کے گواہ ہیں اور گواہ ہمیشہ دوش پر ہوتا ہے. بس یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارا گواہ ہمارے دوش پر، رسالت کا گواہ رسالت کے دوش پر. علی کو سوال کیا فتح مکہ کے موقع پر کہ جب بتوں کو توڑنا تھا، جو بڑے بتوں پر رکھے ہوئے تھے انہیں بھی توڑنا تھا. بھائی نبی علی سے بڑے ہیں، ضعیف ہیں. نبی چاہتے تو علی کے دوش پہ کھڑے ہوتے اور بتوں کو توڑتے، ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے دوش پر علی کو بلند کیا. اب اس کی بہت ساری تعبیریں ہیں، پانچویں امام سے بھی ہیں، اور اس خیمے میں نہیں جانا چاہتا ورنہ بیان وہ طولانی ہو جائے گا. کہ جب پوچھا کہ علی کو دوش پر کیوں بلند کیا گیا تو مختلف جواب دیے ہمارے پانچویں امام نے. اس میں سے جواب یہ دیا ہے کہ نبی یہ بتانا چاہتے کہ میں بنیاد ہوں، میں بنیاد ہوں، علی اس کی شاخیں. شجرہ طیبہ پر شجرہ طیبہ ہی آتا ہے، قرآن کے اوپر قرآن ہی آتا ہے. سارے جواب دیے تو راوی مطمئن نہیں ہو رہا تھا. کہا جا چلا جا، ورنہ میں کچھ اور کہوں گا تو یہ کہہ کے یہاں سے تو جائے گا کہ میں پاگل ہو گیا. یعنی کچھ ہے کہ جو بتایا نہیں امام نے، کچھ ہے کہ جو بتایا نہیں امام نے. دوش پر اور بتوں کو توڑ رہے ہیں اور سوال کیا. دیکھیے کہا
فارسی میں کار کہتے ہیں کام کو اور بار کہتے ہیں بوجھ کو. فارسی بچوں کے لیے اسے بہتر کرتے ہیں. علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا اتنی بلندی پہ آ گیا ہوں چاہوں تو آسمان سے ستاروں کو توڑ دوں. تو مولا توڑ لیجئے. کہا مجھے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جو لکھا تمام تاریخ نے لکھا کہ جب علی بتوں کو توڑ رہے تھے تو پیغمبر نے کہا مرحبا مرحبا سبحان اللہ اے ابو طالب کے بیٹے تم کارے حق کر رہے ہو میں بارے حق اٹھائے ہوئے اس سلوات پڑھیں عظمت ساری کتابوں نے لکھا. یہ ساری چیزیں ہیں لیکن کبھی پیغمبر علی کی تعظیم میں نہیں ہوتے. کبھی نہیں کہ مولا آئے ہوں اور پیغمبر تعظیم میں کھڑے ہو گئے. کوئی روایت آپ دکھا نہیں سکتے, کوئی کتاب آپ دکھا نہیں سکتے. یہ پڑھنے کا شوق ہے. جو کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ تاریخ میں ہمیں تو کہیں نہیں. اگر آپ کبھی کہیں مل جائے تو مجھے دکھا دیجیے گا. لیکن جب شہزادی آتی تھی تو پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. فاطمہ تو بزت منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یعنی ایک صاحب منصب کا احترام کر رہا ہے. علی بھی تو صاحب منصب ہے. اگر اسی بات پر احترام ہو رہا ہے کہ صاحب منصب تو علی بھی تو صاحب منصب ہے. آخری بات آپ پر پہنچا کہ اس بنیاد پر علی کی تعظیم پہ اٹھنا چاہیے پیغمبر کو, لیکن نہیں اٹھے. یہ بہت نازک سی بات ہے. میرے پاس ذرا سے فلسفیانہ ہے, آپ اس کو محسوس کریں. پیغمبر کی رسالت نامکمل ہو جاتی اگر شہزادی نہ ہوتی. پیغمبر کی رسالت آگے نہ بڑھتی اگر شہزادی کا وجود نہ ہوتا. اگر شہزادی نہ آتی تو رسالت آگے نہ بڑھ پاتی. دیکھیے جو شریعت کا حکم ہے, جو احکامات ہیں, مردوں کے لیے الگ ہیں, عورتوں کے لیے الگ ہیں. مثلا سونا زیور کی بات کرو, وہ سونا نہیں, سونا مردوں کے لیے حرام ہے پہننا, عورتوں کے لیے جائز ہے. سونا شریعت کا حکم ہے. اگر کوئی دولت کی نمائش کرنے کے لیے سونا پہن رہا ہے مرد ہو کر تو حرام ہے. یہ حرام ہے. سونا مردوں کے لیے حرام ہے. چاندی آپ پہن سکتے ہیں, چاندی بھی مردوں کے لیے پہنے. سونا حرام ہے. اور فرمائیے گا عورتوں کے احکام الگ ہیں نماز میں, مردوں کے احکام الگ ہیں. نماز ہی لے لیجیے, کوئی جہری نماز, کچھ افاتی نمازیں ہیں, کچھ نمازیں بابا سے بلند پڑھی جاتی ہیں, کچھ آہستہ پڑھی جاتی ہیں. لیکن عورتیں ساری نماز آہستہ پڑھیں تو ان کے مسائل الگ ہیں, عورتوں کے, مردوں کے مسائل الگ ہیں. تو اس کا مطلب کہ پیغمبر مردوں کے لیے نمونے عمل بن پاتے, عورتوں کے لیے نہ بن پاتے. اسی لیے اللہ نے شہزادی جیسی بیٹی عطا کی کہ جو شریک کار رسالت ہو کر شریعت مقدسہ کو مکمل کریں, کہ مردوں کے بھی احکام ادا ہو جائیں, عورتوں کے بھی احکام پوری ہو جائیں. غور فرمائیے گا, پتہ چلا علی محافظ رسالت تھے رسول کی زندگی میں, لیکن سیدہ شریک رسالت تھی. علی محافظ رسالت, اس لفظوں کو پہلے محفوظ کریے. دعوت ذوالشیرہ میں مدد کا وعدہ کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا. یعنی علی رسول کی زندگی میں محافظ رسالت تھے اور سیدہ رسول ہی کی زندگی میں شریک کار رسالت تھی.
اب پیغمبر نے علی کا احترام اس لیے نہیں کیا، اس لیے نہیں اٹھے احترام علی میں کہ علی کو منصب ملے گا لیکن رسول اللہ کے بعد لیکن کب منصب امامت پہ فائز ہوں گے؟ جب تک رسالت موجود ہے امام ہے لیکن ابھی منصب امامت پر نہیں آئیں گے۔ اگر علی نبی کی زندگی میں منصب امامت پر آ گئے ہوتے تو جانے سے پہلے نبی علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے نہ کہتے من کنت مولا ہو گھنٹے سے زیادہ زحمت سماعت آپ کو نہیں دینا ہے، پر جلدی دو تین باتیں آپ سن لیجئے اور میں بیان کو آگے بڑھ رہا ہوں اور جلدی دی بس یہ باب مسائل ہے۔ تو جب تک نبی ہیں، جب تک نبوت ہے، علی امام روزے حسن سے ہیں لیکن منصب امامت پر نہیں آئیں گے کیونکہ نبی موجود ہے۔ کاش میری بات آپ پر پہنچ جائے بھائی، علی نبی کے بعد منصب امامت پر فائز ہوں گے لیکن کمال ہے عظمت سیدہ کا، نبی زندہ ہے اور منصب پاس میں ہے۔ کیونکہ شریک کار رسالت ہے، علی محافظ رسالت ہے۔ اگر سیدہ نہ ہوتی تو شریعت مکمل نہ ہوتی، اسی لیے نبی تعظیم میں اٹھ رہے ہیں۔ تعظیم میں اٹھ رہے ہیں اور کیوں تعظیم میں اٹھ رہے ہیں؟ کافی بات آپ تک پہنچ جائے۔ شہزادی کی ذات وہ واحد ذات ہے کہ آپ محافظ رسالت بھی ہیں اور محافظ امامت بھی ہیں۔ جب رسالت پر وقت پڑا تو مباہلہ تک گئی، جب امامت کے وقت آیا تو فقہ کا مطالعہ۔ تو محافظ رسالت بھی ہے اور محافظ امامت بھی ہے۔ اب جائیے ایک چھوٹی سے روایت سن لیجئے، مجھے اجازت دیجئے۔ روایت یہ ہے کہ پیغمبر بس میں اصحاب میں تشریف فرما ہے۔ بس میں اصحاب میں سارے صحابی، نئے صحابی پرانے صحابی سب ہیں، بوڑھے جوان سب۔ اور پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس زمین پر، سورہ نور کی آیت کی شرح میں، اللہ نے اس زمین پر کچھ گھروں کو بلندی عطا کی ہے۔ کچھ گھر بنے ہیں جو بلند ہیں، زمین پر بلند ہیں کچھ گھر۔ تو ایک صاحب نے پوچھ لیا، ایک صاحب آپ سمجھئے کون سا، نام لینے کی ضرورت نہیں، کھڑے ہو گئے اور اشارہ کیا بیت سیدہ کی طرف کہ اللہ کے رسول کیا یہ گھر بھی انہیں گھروں میں شامل ہے کہ جنہیں اللہ نے بلندی عطا کی ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا بیوت فاطمہ افضل من بیوت الانبیاء، کہتے فاطمہ افضل من بیوت الانبیاء کہ فاطمہ کا گھر نبیوں کے گھر سے افضل ہے۔ کہتے فاطمہ کا گھر افضل من بیوت الانبیاء، نبیوں کے گھر سے بلند فاطمہ کا گھر ہے، وہ گھر بلند ہے، اس سے بھی بلند، یعنی نبیوں کے گھر اور سیدہ کا گھر اور، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیوں بلند ہے؟ بھائی نبیوں کے گھر میں جہاں نوح جیسا نبی رہتا تھا وہاں ان کی نالائقہ زوجہ بھی رہتی تھی۔ بھائی نبی کے گھر میں جہاں نوح جیسا نبی رہتا تھا نوح کا نالائق بیٹا بھی رہتا تھا۔ لوط کا گھر ہے، لوط نبی ہے، نالائقہ زوجہ، یعنی نبیوں کے گھر میں اچھے بھی ملے برے بھی ملے۔
گمراہ بھی ملے ہدایت یافتہ بھی ملے، لیکن سیدہ کا گھر ساقیہ کوثر سیدہ کے گھر میں، جوانان جنت کے سردار سیدہ کے گھر میں، شافعِ محشر سیدہ کے گھر میں، قرآن میں گفتگو کرنے والی کنیز سیدہ کے گھر میں۔ نبیوں کے گھر کی بات ہو گئی، تو شہزادی کی عظمت و فضیلت، ان کا مرتبہ انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا شہزادی کو اذیت دینے والا، پریشان کرنے والا خلیفہ تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قدم قدم پہ زمانے کو بتایا پیغمبر نے کہ میری بیٹی کی عظمت و فضیلت ہے۔ 18 برس رہی، 18 برس، لیکن وہ سیرت چھوڑ کر گئی کہ شریعت مقدسہ مکمل ہو گئی، کسی پہلو کو بیوی نے تشنا نہیں چھوڑا۔ میں نے آغاز گفتگو میں کہا تھا بس بیان مکمل ہوگی انشاءاللہ کسی تقریر میں اشارہ کر دیں گے۔ شہزادی کو اذیت دینے والا، پریشان کرنے والا کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ شہزادی کہ تربت کو مسمار کرنے والے شب انہدام جنت البقیع ہے، کل یوم قیامت۔ احتجاج کریے، ضروری ہے احتجاج کرنا، کیونکہ سب کو اس دنیا سے جانا ہے، رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ احتجاج کر کے بتائیے کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی مظلومہ بیٹی کے ساتھ ہیں۔ مسلمان کوئی جواب نہ دے پائیں گے روز محشر، جب حضور پوچھ لیں گے میری بیٹی کو کیوں ستایا، کیا قصور تھا میری بیٹی کا، تو کوئی جواب نہ دے پائے، کوئی جواب نہ دے پائے۔ اس بیان مکمل ہو گیا، اور اس جنت البقیع میں فقط شہزادی کی قبر نہیں، ہمارے اور اماموں کی قبر، دوسرے امام کی، چوتھے امام کی، پانچویں امام کی، چھٹے امام کی قبریں ہیں جنت البقیع، جنہیں ظالموں نے مسمار کیا۔ اور جب تک یہ ٹوٹے ہوئے روضے ہیں، ٹوٹی ہوئی مزاریں ہیں، ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں، ظالموں کا ظلم آیا ہوتا ہے، ظلم آیا ہوتا ہے۔ کتنی ستائی گئی شہزادی، کتنی ستائی گئی، زندگی میں کتنی ستائی گئی، مسائل پڑھ کے دنیا سے چلے گی۔ بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں پڑی، اگر یہ مصیبتیں پہاڑ پہ پڑ جاتی پہاڑ ٹوٹے ہو جاتے۔ صبح علیہ کا مسائل پڑھ کر، دردناک مسائل پڑھ کر شہزادی ہوئی۔ مرنے کے بعد بھی ظالموں نے شہزادی کو آرام سے نہیں رہے۔ یہ یزیدی نسل کے افراد، یہ بنی امیہ سے تعلق رکھنے والے کا ظلم کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ دیکھیے شب جمعہ ہے، کل انہدام جنت البقیع ہے، ساری باتیں کتابوں میں نہیں ہوتی۔ ہمارا آپ کا تصور کہہ رہا ہوگا نا کہ شہزادی گئی ہوں گی آج اپنے بابا کی قبر، وہاں تو چراغاں ہے نا، حرم پیغمبر تو روشن ہے، پیغمبر کا روضہ تو روشن ہے، وہاں تو چراغاں ہے نا۔ تو شہزادی گئی ہوں گی فریاد کرنے، پوچھا ہوگا بابا اتنا بتا دیجئے کہ میں اور میری اولادیں کب تک ظلم کا نشانہ بنتے رہیں، کب تک ہمیں ستایا جائے گا، کب تک ہمیں رلایا جائے گا۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے وہ کہ جس کی آنکھ سے 2 قطرہ آنسو شہزادی کی مصیبت پہ نکل آئے، بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ بابا ہم کب تک مظلوم زمانہ رہیں گے، کب تک میرے بچے ستائے جائیں گے، جب تک زندہ رہی شہزادی روتی رہی۔ مرنے کے بعد بھی شہزادی روئی، کتنا روئی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ شہزادی روئی۔ کربلا میں آئی تو شہزادی روئی، مقتل میں کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب 2 محرم کو قافلہ ٹھہرا کربلا میں، حسین کا رکا وہاں پر، اور جب 3 محرم آئی تو شہزادی زینب
رات میں کسی بیوی کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ کوئی بیوی ایسے تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی کہ جیسے ان کا کوئی اپنا مر گیا۔ تو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے مولا نے کہا بہن تم نے پہچانا نہیں، اماں فاطمہ نے بھی مدینہ چھوڑ دیا۔ آپ سلامت رہیں، اللہ آپ کی کانوں پہ رحمت نازل کرے، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، ہر طرح کی وبا سے آپ محفوظ رہیں، مومنین مومنات محفوظ رہیں ہر طرح کی وبا سے، ہر طرح کی بیماری سے۔ جو مومنین مومنات اب ہمارے درمیان نہیں رہ گئے اللہ ان کی مغفرت کرے، انہیں اعلیٰ علم میں جگہ عنایت فرمائے، اللہ مرحومہ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ کتنا روئی سیدہ، کتنا روئی۔ قید خانہ ہے، دروگہ کہتا ہے سید سجاد ہم رونے سے منع نہیں کرتے، لیکن جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو کوئی بھی قید خانے کے باہر نہیں۔ یزید کو خبر ہو جائے گی تو ہم پہ سختی کرے گا، آپ بیویوں سے کہہ دیجئے کہ قید خانے کے اندر رویا کرے، باہر نہ جائے۔ تو سید سجاد نے کہا کہ بھائی بیویوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کے قید خانے کے باہر جا سکتے، مگر پوچھا بھوپی اماں کون بیوی ہے کہ جو روتی ہے قید خانے کے باہر روتی ہے، تڑپ تڑپ کے روتی ہے؟ دروگہ بتا رہا تھا، کہا اسے کہہ دینا جب رات میں بیوی روئے تو ہمیں خبر کر۔ رات آئی، آدھی رات گزر گئی تو کسی بیوی کی رونے کی آواز آئی، سرو سینہ پیٹ کی بیوی رو رہی تھی۔ دروگہ نے سید سجاد کو بتایا، قید خانے میں اگر بھوپی اماں بیوی رو رہی ہے، ہاں در تک آئی، کان لگا کے سنا، کہا بیٹا سید سجاد اماں فاطمہ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر جزا۔ کتنا روئی سیدہ، کتنا روئی سیدہ۔ شب عاشور ہے، ہلال ساتھ ساتھ ہیں، حسین ہلال کو مقتل دکھا رہے ہیں، ہلال یہاں میرا اکبر مارا جائے گا، یہاں میرا قاسم مارا جائے گا، ہلال یہاں میرے عباس کے شانے قلم ہوں گے، یہاں میرے لیے خط کی لہر بناؤں گا۔ مولا ہلال سے باتیں کر رہے ہیں، شب عاشور ہے، ہلال کبھی داہنی طرف دیکھتے ہیں کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں۔ مولا نے پوچھا ہلال میں تم سے باتیں کر رہا ہوں، تم ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا میں آپ کی بات سن رہا ہوں لیکن کسی بیوی کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہا ہلال اماں فاطمہ میرے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہے۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ بس آخری جملہ سن لیجئے، باب مصائب کا بڑا کریا کیا آپ نے، بس مجلس مکمل ہے۔ علامہ باقر مجلسی بہار میں لکھتے ہیں کہ حسین کے گلے پہ شمر کا خنجر نہیں چل رہا تھا، 12 بار میں گلا کٹا، 3 روایت لکھی ہے، بس ایک روایت سن لیجئے۔ علامہ باقر مجلسی بہار میں لکھتے ہیں کہ شمر نے بڑی کوشش کی لیکن خنجر حسین کے گلے پہ نہیں چل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ حسین کے لب ہل رہے ہیں تو شمر ملعون اپنے کان حسین کے لب تک لے گیا، یہ سوچ کر کہ شاید حسین ہمیں بددعا دے رہے ہیں، لیکن جیسے ہی کان لے گیا تو علامہ باقر مجلسی کہتے ہیں حسین بار بار کہہ رہے تھے اماں گلے پر سے ہاتھ ہٹا لیجئے، مشیت شہادت چاہتی ہے، سیدہ کا ہاتھ ہٹا، شمر کا خنجر چلا، نظام عالم متغیر، علاء بن الحسین بے کربلا، ایک بہن کی فریاد، ایک ماں کا مرثیہ، بہن کہہ رہی تھی ارے میرا ماں جایا، ماں کہہ رہی تھی چکیا پیس پیس کے میں نے حسین
الأرواح التي هلت بفنائك عليك من نبي سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر أحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وقت امداد ہے عباس مدد کا، وقت امداد ہے عباس مدد کا، عباس آگے دے دو سہارا حسین کو، عباس اٹھانا حسین کو، عباس آگے دے دو سہارا حسین کو، عباس آگے دے دو سہارا حسین کو. تنہا کھڑے ہیں کوئی بھی آور نہیں بچا، نہیں بچا. اب کون ہے جو دے گا دلاسا حسین کو، عباس آگے دے دو سہارا حسین کو، عباس آگے دے دو سہارا حسین کو. لاش جمع ہے اور ضعیفی حسین کی، لاش جمع ہے اور ضعیفی حسین کی. اب تو ہی صبر دینا خدایا حسین کو، آگے دے دو سہارا حسین کو، عباس آگے دے دو سہارا حسین کو. اکبر سا نوجوان بھی مقتل میں مر گیا، اکبر سا نوجوان بھی مقتل میں مر گیا. غربت میں غم ملا ہے یہ کیسا حسین کو، عباس آگے دے دو سہارا حسین کو، عباس آگے دے دو سہارا حسین کو. اب دل وہ تو موت کے صحرے میں ہو گیا، اب دل وہ تو موت کے صحرے میں ہو گیا. شادی کا دیکھنا تھا جو صحرا حسین کو، عباس آگے دے دو سہارا حسین کو، عباس آگے دے دو سہارا حسین کو. کھاتے ہیں رن میں ٹھوکر گرتے ہیں جا بجا، کھاتے ہیں رن میں ٹھوکر گرتے ہیں جا بجا. بیٹے کے غم میں کچھ نہیں دکھتا حسین کو، عباس آگے دے دو سہارا حسین کو، عباس
بس جاں ہے میرا لال، کوئی نہیں بتاتا ہے رستہ حسین کو، رب جانے کیا بطول کے دل پر گزر گئی، رب جانے کیا بطول کے دل پر گزر گئی، داشت بالا میں دیکھ کے تنہا حسین کو، یہ سچ ہے آپ ساقی یہ کوثر ہے یا علی، یہ سچ ہے آپ ساقی یہ کوثر ہے یا علی، کس طرح دیکھا آپ نے پیاسا حسین کو،